کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، اور میں بلا تمہید بس ایک چھوٹی سی گزارش میں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان، انہوں نے لمبا سفر آگے کرنا بھی ہے اور لمبا سفر کر کے بھی تشریف لائے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا ہے تو ان کی مصروفیت دیکھ کے میں بڑا حیران پریشان ہوا۔ تو اس سے قبل آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نام کے ساتھ یہ محفل کو منعقد کیا گیا ہے، وہ مدرسہ آپ کے سامنے یہ فلیکس لگی ہوئی ہے، جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا للبنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہماری اپنی بچیوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ جب ایک عورت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت کو، اس بچی کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اسلامک تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہوگا۔ ایسے ہمیں اسکول، کالجز، مدرسے بنانا ہوں گے جس کے اندر تربیت اچھی ہوگی۔ اگر ہماری بچی کی تربیت اچھی ہوگی تو آنے والی جو اس کی زندگی ہے، آنے والی اس کی اولاد ہے، وہ بہترین انداز کے ساتھ پرورش پائے گی۔ تو اسی سلسلے میں یہ مدرسہ الحمدللہ احباب نے جگہ دی۔ حضرت قاری صاحب تنے تنہا اکیلے بیچارے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم تو مدرسہ چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ حافظ ابو بکر صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے، ماشاءاللہ یہ بھی کراچی کے اندر مدرسے چلا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ مدرسہ چلانا کتنا بڑا مشکل کام ہے، اور لوگوں کے پاس جانا، آج کل کسی سے اپنے پیسے لینے ہوں تو وہ لینا مشکل ہو جاتے ہیں، اور ہم نے تو مدرسے کے لیے چندہ کر کے مدرسے کو چلانا ہے، تو وہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جائے، تو جہاں پہ صدیق اکبر سارا سامان لے کے آئے، فاروق اعظم آدھا سامان لے کے آئے، وہاں پہ ایک صحابی تھے، بالکل غریب صحابی۔ اب کیا ہوا؟ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ ساری رات انہوں نے ایک یہودی کا جو کنواں تھا اس سے پانی نکالا، اور اس کے عوض اسے 2 یا 4 درہم ملے۔ پیارے محبوب کے قدموں پہ آ کے نچھاور کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دراہم کو پکڑا، اور جتنا ڈھیر لگا ہوا تھا ایک ایک جانب اس کو رکھتے گئے، اور یہ فرماتے گئے کہ یہ صحابی آج سب سے زیادہ نمبر لے گیا۔ تو اس لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں، یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے، جتنا ہو سکتا ہے احباب ادھر سٹیج کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے تمام حضرات کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ، یہ نہ ہو کوئی ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مطالبہ نہیں کرتے، انشاءاللہ آپ دینے والے لوگ ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جیسے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا جو لفظ الا ان اولیاء کے ساتھ لگا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوگا نہ غم، بالکل اسی طرح قرآن مجید کے 3 سپارے میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا لفظ، کہ قیامت کے دن ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، جو اللہ کے رستے میں رات اور دن خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اب میں احباب سے اپیل کروں گا جتنا جلد ہو سکے، جتنی سکت ہو سکے مدرسے کے لیے تعاون فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جلد از جلد پھر حافظ صاحب کا کلام شروع کرواتے ہیں، انہوں نے بڑے لمبے سفر کر کے واپس جانا ہے۔ تو احباب جتنا ہو سکتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنا اپنی وسعت کے مطابق آپ خرچ کر سکتے ہیں اتنا خرچ کریں، کہ ایک بچی پڑھ گئی اور اس کی نسل سنور گئی، خدا کی قسم جب تک وہ نسل چلتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی جتنا ہو سکتا ہے تعاون فرمائیں۔ ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تاجر صحابی تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تجارت کے لیے کسی غالباً شام یا مصر گئے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کمکموں کا ایک، جیسے آج کل مسجدوں کے اندر لگا ہوتا ہے 5-6 لائٹیں اس کے اندر،
لگی ہوتی ہیں، ایسے کمکموں کا ایک سیجدان وہاں پہ بک رہا تھا۔ آپ نے وہ مسجد نبوی کے لیے خرید لیا کہ میں جا کے مسجد میں لگاؤں گا، اس کے اوپر 3-4 چراغ لگیں گے، مسجد کی روشنی بڑھ جائے گی۔ تو آپ اس نسبت سے اسے خرید کے لے آئے، مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے آ کے وہ لگا دیا اور چراغ رکھ کے جلا دیا۔ پہلے تو 1 یا 2 چراغ جلا کرتے تھے، اب اس کے اندر اکٹھے 5 یا 6 چراغ جل رہے ہیں، تو اس سے روشنی کی مقدار بھی مسجد نبوی میں زیادہ ہو گئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کی روشنی آج بڑی دوبالا ہے، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی نظر پڑتی ہے کہ یہاں پہ تو کمکموں کا ایک سنگار لگا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لے کے آیا ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ تمیم داری لے کے آئے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس کو نکاح میں دے دیتی۔ اتنی برکت، اللہ کے گھر کو سنوارنا، اللہ کے گھر کو مزین کرنا، اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی کے منہ سے نکلی۔ تو میرے بھائی جتنا ہم دیتے جائیں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں اپنے مہمان کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی کا دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے۔ ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی، یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ میں نہیں گھوما، باہر ممالک کے اندر پاکستان سے زیادہ اللہ نے انہیں شہرت عطا فرمائی۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے ان کے کلام کے اندر، اور یہ ہمارے بہت معزز بھی ہیں، ہمارے لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں۔ تو ہم بھی جیسے جیسے یہ صاحب پڑھتے جائیں تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ جیسے محبت سے پڑھیں اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ سنیں۔ تو میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے بہت ہی دلوں کے قریب، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ محمد ابو بکر صاحب کو کہ وہ نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بآواز بلند تمام احباب ثواب کی نیت سے بلند آواز سے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قاری شاہد صاحب اور بھائی سجاد صاحب، دیگر ان کی پوری ٹیم کا، منتظمین کا، جامعہ سیدہ عتمۃ الزہرا للبنات والوں کا، پورے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل ذکر مصطفیٰ میں مجھ جیسے ناچز کو بھی مدعو کیا۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا، جمع ہونا اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک طویل سفر آپ کی خاطر ہم نے کیا، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ حوصلہ افزائی سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، زندہ دلی کے ساتھ کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ سارے حضور سے محبت کرنے والے ہیں، عاشقان مصطفیٰ حضرات کی یہ اجتماع ہے، اور ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ حضور کی آمد کے حوالے سے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کلام آپ کے سامنے پڑھوں گا، توجہ سے سنیے اور میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا بھی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ محفل بارونق پر رونق تو ہے ہی، مزید ہو جائے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کا نام بلند کریں اور کہیں سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آغاز کروں گا ایک خوبصورت حمد بار تعالیٰ سے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر محبت سے مل کے کرتے ہیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے گا۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا جس کا خالق مالک اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے وہ باڈی لینگویج سے بتائے گا میں کہوں سب کا خالق مزہ تو تب ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولے ہے اللہ کیا کہنا ہے اللہ کہ شہادت کی انگلی آخر تک اٹھانا ہے سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا الہ جس کا خالق مالک صرف اللہ ہے اٹھائے ہاتھ سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ شہادت کی انگلی اٹھانا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کلمے کو بلند کرنا ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھیے سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا تھوڑا سا ووکل بڑھائیں گے باقی پرفیکٹ ذرا کہیے سبحان اللہ دیکھیں شاعر ہم سے سوال کرتے ہیں لکھتے ہیں کس نے کیا کس نے زندہ رکھا تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کیا اس طرح ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کر کہنا چاہیے اللہ ٹھیک ہے میں دوبارہ پڑھوں تو سب کے ہاتھ اٹھیں پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے یہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے یہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا نیل کے اندر رستہ بنا نیل کے اندر دریائے نیل کا واقعہ پیش کرتا ہے شاعر نیل کے اندر رستہ بنا نیل کے اندر رستہ بنا لشکر موسیٰ پار کیا
نیل کے اندر رستہ بنا لشکر موسیٰ پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ پڑھئے حسبی ربی دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ جب نعرے نمرودی میں جب نعرے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا جب نعرے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا سارے عالم نے مدنی ایمانی منظر دیکھا جب نعرے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا گیا سارے عالم نے مدنی ایمانی منظر دیکھا کیا منظر دیکھا کہ آتش بھی گلزار ہوئی آتش بھی گلزار ہوئی اور نمرود کی ہار ہوئی آتش بھی گلزار ہوئی اور نمرود کی ہار ہوئی بول اٹھے یہ خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ جس کا خالق مالک اللہ ہے ہاتھ اٹھا کے بتائے سب کا خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ حاکم و رازق ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے 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 مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے جو مدینہ دیکھنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کی گھڑی کے لیے ذرا مل کر بولو میرے خدا میرے خدا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے خدا میرے